وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین. آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی گئی ہے اور اس میں دو مجہول کے صیغے آئے ہیں فعل مضارع سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کے سامنے حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے مسلم سے. دو حدیث آپ کو بتائی گئی تھی جب ہم نے فعل مضارع میں نفی کا مفہوم سیکھا تھا. لا يدخل الجنت قاطع اور لا يدخل الجنت فتات. بالکل اسی پیٹرن پہ یہ حدیث ہے. لا يدخل الجنت نہیں جنت میں داخل ہوگا من لا یأمن جارہ بوائقہ جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہ ہو. پڑوسیوں کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ ہیں. پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی گئی ہے اسلام میں کہ یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہ ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اگر پڑوسی مسلمان ہو، رشتہ دار بھی ہوں تو ان کا سب سے زیادہ حق ہے. اگر تین حقوق ہیں ان کے: پڑوسی، مسلمان اور رشتہ دار. اگر پڑوسی رشتہ دار بھی نہ ہو، مسلمان بھی نہ ہو، تب بھی اس کا ایک حق تو ہے کہ وہ پڑوسی ہے. پڑوسیوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ ہماری کسی بھی قولی یا فعلی حرکت سے ان کو تکلیف نہ ہو. فعل مضارع ہم لوگ پڑھ رہے تھے اور ہم نے پچھلی کلاس میں فعل مضارع میں تاکید کا مفہوم لانا سیکھا تھا کہ فعل مضارع میں تاکید کیسے لائی جاتی ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نون ثقیلہ، نون خفیفہ کا استعمال کیا تھا لام کے ساتھ. اچھا جی، اب ہمیں جیسے پتا ہے، اب تک ہم نے پڑھا ہے کہ جو فعل مضارع ہوتا ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. اگر ہم ایک مادہ لیں، نون صادرہ، ہمیں پتہ ہے باب نون سے آتا ہے، خود ہے یہ تو نصارہ ینصرو. ینصرو کا معنی ہے وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا. اگر ہمیں فعل مضارع کو حال کے ساتھ خاص کرنا ہو، ٹھیک ہے جی، یعنی
ہمیں فعل مضارع میں صرف حال، صرف پریزنٹ کا معنی چاہیے، تو کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے جی، تو ایسا کیا جاتا ہے کہ فعل مضارع کے ساتھ شروع میں صرف ایک لام اگر لگا دیا جائے تو اب اس کا معنی فعل مضارع میں حال کے ساتھ خاص ہو جائے گا، یعنی وہ مدد کرتا ہے۔ اب مستقبل کا ترجمہ نہیں کریں گے تو ایک لام لگانے سے حال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اب اگر فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنا ہو، صحیح جی، فیوچر کے ساتھ، کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ فعل مضارع کا معنی مستقبل یعنی فیوچر کے ساتھ خاص ہو جائے، تو کیا کریں گے؟ ایک ٹیکنیک تو آپ پچھلی کلاس میں پڑھ چکے، ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہے؟ نون ثقیلہ نون خفیفہ۔ ہمیں پتا ہے جب نون ثقیلہ نون خفیفہ لگ جاتا ہے تو تاکید بھی آ جاتی ہے، اور پھر صرف ترجمہ ہم مستقبل میں کرتے ہیں، ایسا ہی پڑھا تھا نا؟ ٹھیک ہے جی، تو ایک ٹیکنیک تو ہم سیکھ چکے۔ اس کے علاوہ دو حروف ایسے اور ہیں، ایک ہے سین اور ایک ہے سوفا۔ ٹھیک ہے جی، اگر ان دو حروف کو فعل مضارع کے شروع میں لگا دیا جائے تو پھر ترجمہ خاص مستقبل کے ساتھ کریں گے، اس میں حال کا معنی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، جو سین ہے اس کو عموماً نارملی مستقبل قریب کے لیے نیئر فیوچر، سوفا کو مستقبل بعید یعنی فار فیوچر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عموماً، لیکن انٹرچینجبلی بھی آپ کو یہ کبھی استعمال ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، عموماً استعمال ایسا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے مثال کے طور پہ مادہ ہے عین لام میم، ٹھیک ہے جی، جاننا۔ باب ہے باب، اس کا سین، سمع یسمع، علم یعلم، یعلم سے گردان کریں تو یعلم، یعلمان، یعلمون۔ ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح آگے چلیں گے تو تعلمون۔ سورۃ النبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کلا سیعلمون۔ یعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یعلمون کا اگر صرف ترجمہ ہم کریں تو صرف یعلمون کا وہ سب جانتے ہیں یا وہ سب جانیں گے، لیکن اب ہم نے سین لگا دیا ہے اس کے ساتھ شروع میں، تو پھر اب اس کا ترجمہ جیسے کہ سورۃ النبا کی آیت میں ہے، کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، عن قریب، بہت جلد وہ جان لیں گے۔ اب ترجمہ صرف مستقبل کے ساتھ خاص ہوگا، فیوچر میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا، پریزنٹ کا معنی اس میں نہیں آئے گا سین کے لگنے کی وجہ سے۔ ثم کلا سوف تعلمون تاکید کے لیے آیا، پھر ہرگز نہیں، عن قریب وہ جان لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا۔ یہی معاملہ سوفا کا بھی ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے سورۃ التکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون۔ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تم کو تکاثر نے، زیادہ سے زیادہ کی طلب نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جا پہنچے، قبریں تم نے جا دیکھی۔ کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون، جلد تم سب جان جاؤ گے۔ صحیح ہے جی، پھر اس کا ترجمہ جب سوفا لگا تو
ہم نے اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا مضارع کو, اور اب اس میں حال کا ترجمہ نہیں آئے گا. تو بہت آسان سا ٹاپک ہے. مضارع کے معنی کو جب پریزنٹ کے ساتھ خاص کرنا تو لام لگاتے ہیں, مستقبل یعنی فیوچر کے ساتھ خاص کرنا تو سین یا سوفا کا استعمال کیا جاتا ہے. سین عموماً نیئر فیوچر کے لیے اور سوفا عموماً فیوچر فار کے لیے. ٹھیک ہے جی, مستقبل بعید کے لیے. یس کل ڈن سر. ٹھیک ہے جی, تو بہت آسان سا ٹاپک ہے مضارع سے ریلیٹڈ. اچھا جی, جب ہم فعل ماضی مجہول پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا تھا ماضی کی 3 ڈائز ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہم اس کو باب میں لے آئے تھے. تو ڈائز کیا تھی؟ فعل, فاعل, فعولا. عین کلمے کی حرکت چینج ہونے سے. اس کے لیے آپ نے کون سا باب خاص کر دیا تھا؟ اس کے لیے 3 باب پڑھے تھے آپ نے مضارع کے ڈفرینٹ کمبینیشنز کے ساتھ. فتح, فا, نصرہ, نون, ضربہ, ضاد. اس کے لیے آپ نے 2 باب پڑھے تھے, سمع, سین, حسبہ, حا. فعولا کے لیے ایک ہی باب تھا, کروما. صحیح ہو گیا جی. اچھا جی, پھر ہم نے کہا تھا جب اس فعل ماضی کا مجہول بنائیں گے تو سب سیغوں کو فعیلہ کی ڈائی پہ ڈال دیں گے تو مجہول ریڈی ہو جائے گا. ایسے ہی پڑھا تھا جناب. اچھا جی, مجہول ہوتا کیا ہے؟ مجہول یہ ہوتا تھا, اگر ہم اس کو کوئکلی فعل ماضی میں ریوائز کر لیں, ہم یہ کہتے ہیں ایکٹیو اور پیسو وائس, جیسے ہم انگلش میں پڑھتے ہیں, بالکل وہی چیز تھی. صحیح ہے جی. ہم نے کہا تھا زید ہیلڈ حامد, یہ ایکٹیو ہے, اس میں زید سبجیکٹ ہے, حامد آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اور ہیلپ ورب ہے, ایکٹیو ہے. جب پیسو بنائے تو ہم نے کیا کیا تھا؟ بنایا تھا حامد واز ہیلپ. ہم نے یہ بنایا نہیں تھا, یعنی ہم انگلش تو نہیں پڑھ رہے تھے, ہم نے دیکھا تھا. حامد واز ہیلپ, تو حامد واز ہیلپ پیسو ہو گیا تھا. ہم نے 2 اسٹیپ کیے تھے, سبجیکٹ کا ذکر نہیں آئے گا, اس کے بعد 2 اسٹیپ کیے تھے. کیا؟ آبجیکٹ کو سبجیکٹ کا اسٹیٹس دے دیا تھا, یعنی وہ سبجیکٹ کی جگہ پہ آ گیا تھا, سبجیکٹ نہیں بنا تھا, صرف سبجیکٹ کا اسٹیٹس ملا تھا. اور ورب چینج کر دیا تھا. تو ہم نے کہا تھا ہم عربی میں بھی یہی 2 کام کرتے ہیں, نصر زید حامدن. یہ معروف ہے, زید نے حامد کی مدد کی. جو فاعل ہے وہ مذکور ہے رفع میں, اس کا ذکر کیا گیا ہے. حامد مفعول ہے نصب میں. ہم نے کہا تھا مجہول بنانا ہے, حامد واز ہیلپ, تو زید کا ذکر نہیں کریں گے, فاعل ہے. 2 اسٹیپ کریں گے, فعل کو چینج کریں گے, مفعول کو فاعل کا اسٹیٹس دے دیں گے. عربی میں اسٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ اعراب, اور فاعل کا اعراب کیا ہے؟ رفع. تو مفعول کو ہم فاعل کا اعراب دے دیتے ہیں, یعنی رفع. ٹھیک ہے جی. فعل کو چینج کر دیتے ہیں, کس ڈائی پہ؟ مجہول کی ایک ہی ڈائی ہے ماضی میں. ٹھیک ہے جی. نصرہ, نصرہ حامد, حامد کی مدد کی گئی, حامد واز ہیلپڈ. ٹھیک ہے جی. تو یہ فعل مجہول ہو گیا, اور حامد کو ہم نے کیا نام دے دیا تھا؟ یعنی اس کو کیا کہیں گے؟ نائب الفاعل. ٹھیک ہے جی. کہ یہ مفعول جو ہے وہ مجہول کے ساتھ نائب الفاعل بن جاتا ہے. ہم نے اس کا ڈیٹیل نام بھی پڑھا تھا کہ مفعول لا یسمى فاعلہ, لیکن ہم نے کہا ہم اس کو کمپلیکیٹ نہیں کریں گے, ہم اس کو نائب الفاعل کہہ دیں گے. کیوں جی؟ کیونکہ فاعل کا اسٹیٹس اس نے لیا. نائب کس کو بولتے ہیں؟ جو رسپانسبلٹیز یا جو اسٹیٹس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے کسی اور کے. تو یہ نائب ہے کس کا؟ فاعل کا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کا اسٹیٹس یعنی حالت رفع لے لیا. تو یہ کوئی ریویژن تھا مجہول کا جو ہم نے فعل ماضی میں پڑھا تھا. اب کچھ بھی نہیں کرنا, فعل ماضی کی جگہ مضارع لگانا ہے, بس کچھ بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں کرنا, صرف فعل ماضی کی جگہ مضارع لگانا ہے. تو آئیے, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, باقی جو نائب الفاعل ہے وہ تو رفع میں سیم طریقے سے ہوگا. اب ہمیں صرف یہ جاننا ہے کہ اگر یہاں پہ مضارع آ جائے
تو پھر مضارع کی مجہول کی ڈائی کیا ہوگی؟ بس یہ کوشچن ہے ہمارا. اگر یہ ہمیں پتہ چل جائے تو ٹاپک تو ایز اٹ از پورے کا پورا سیم ہے, کوئی چینج نہیں ہے اس میں, جیسے ماضی میں تھا ساری ڈیٹیلز ویسے ہی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, تو ہم دیکھ لیتے ہیں مجہول کی مضارع کی ڈائی کیا ہوگی. آئیے جی, میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں یفعلو. یہ آپ نے ایک معروف کی ڈائی پڑھی ہے, ٹھیک ہے جی. دوسری کیا پڑھی ہے؟ یفعلو مضارع کی. اور تیسری کیا ہے؟ یفعلو. عین کلمے کی حرکت چینج ہوتی ہے بس, باقی سب فکس. یفعلو جو ہے, ٹھیک ہے جی, یفعلو یفعلو جو بھی وزن ہو, ٹھیک ہے جی, مضارع کا. مجہول کی ایک ہی ڈائی ہے اس میں بھی, اور وہ ہے یفعلو. یفعلو, ٹھیک ہے جی. ماضی میں تھا فعلا, یہاں پہ کیا ہے؟ یفعلو. بس آپ کے پاس جو بھی مادہ آئے آپ نے یفعلو کی ڈائی پہ اس کو ڈال دینا ہے, تو مجہول بن جائے گا, پیسو بن جائے گا. اب دیکھیے میں ادھر ہی تبدیلی کر رہا ہوں کیونکہ ٹاپک کچھ چینج نہیں ہے. صحیح ہے, جو نصرہ ہے نا اس کی جگہ میں کر رہا ہوں ینصرو. مضارع آ گیا. ینصرو زید حامدن, زید حامد کی مدد کرتا ہے یا کرے گا؟ مضارع. اچھا جی, اب مضارع کا مجہول بنانا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہی 2 اسٹیپس جو ماضی میں کیے تھے. نمبر 1, اچھا پہلا اسٹیپ میں اس لیے تذکرہ نہیں کرتا کہ فاعل مذکور نہیں ہوگا, کیونکہ پیسو مجہول میں ہمیں پتا ہے فاعل مذکور نہیں ہوتا, تو زید کا ذکر نہیں. دوسرا, حامد جو مفعول ہے اس کو نائب الفاعل بنائیں گے, یعنی فاعل کا اسٹیٹس دے دیں گے, تو حالت رفع میں بالکل ویسے ہی. اب آپ کو جو فعل ہے اس کی ڈائی چینج کرنی ہے, ٹھیک ہے جی. ماضی تھا تو فعلا کے وزن پہ لائے تھے, مضارع ہے تو کس وزن پہ لائیں گے؟ یفعلو. یفعلو کے وزن پہ. تو بتائیے ینصرو کو اگر یفعلو کے وزن پہ ڈال دیا جائے تو کیا بنے گا؟ ینصرو. ینصرو. بس مضارع مجہول بن گیا. ینصرو حامد, حامد کی مدد کی جاتی ہے یا حامد کی مدد کی جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو کچھ بھی نئی چیز آپ کے سامنے نہیں ہے, صرف آپ کو مضارع مجہول کی ڈائی اب پتہ چلی ہے, وہ یفعلو ہے. کوئی بھی مادہ ہو جو آپ نے پڑھے اب تک, آپ اس کو یفعلو کے وزن پہ ڈال دیجئے, مجہول بن جائے گا ینصرو حامد. اگر ہوتا ضرب زید حامدا, زید نے حامد کو مارا, تو مجہول کیا بنتا؟ سوری, ضربنی یضرب, ہم لوگ مضارع پڑھے نا. یضرب زید حامدا, زید حامد کو مارتا ہے یا مارے گا, تو مجہول کیا بنتا؟ یضربو. یضرب حامد. سید یفعلو کے وزن پہ یضرب, حامد کو مارا جاتا ہے یا وہ مارا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی, سب ساتھیوں کو یہ ٹاپک جو مجہول ہے, مضارع مجہول, یہ سب ساتھیوں کو سمجھ میں آ گیا جناب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. سر یہ جو نائب الفاعل ہے یہ مضارع کے بعد آ رہا, تو جو فعل ظاہر ہے تو دونوں سیم چیز ہے کیا سر؟ پھر سے ایسا آپ کا سوال مجھے واضح نہیں ہے, تھوڑا سا زور سے کہیے. یہ جو مجہول میں جو سر اسم آ رہا مضارع کے بعد, وہ نائب الفاعل ہو جا رہا جو رفع میں رہے گا, اور ہم لوگ جو فعل ظاہر بول رہے ہیں تو وہ بھی تو سیم چیز ہے نا سر؟ فعل ظاہر ہے فاعل ظاہر جو بولتے ہیں مضارع. کہاں فاعل ظاہر؟ یہ فاعل ینصرو آپ یہ بول رہے ہیں اس کا فاعل ظاہر ہے؟ نہیں, یہ مجہول میں تو نائب الفاعل ہو جا رہا, اور نارمل جو ایکٹیو وائس ہے اس میں تو فاعل ظاہر ہو رہا نا سر. دونوں تو سیم, دونوں سیم تھنگ ہے نا سر, یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں, کیسے سیم تھنگ ہے سر؟
कैसे सिलते हैं? ये जो आपको हामिदुन नाइब फाइल नजर आ रहा है, ये फाइल नहीं है, ये तो मफऊल है। अच्छा, मफूल फाइल में चेंज हो गया? नहीं, फाइल में चेंज नहीं हो गया सर। आप मुझे यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप देखें, ये हमने बिल्कुल इसको बहुत पक्का किया था। जैद हेल्प्ड हामिद, आपने पैसिव बनाया हामिद वाज हेल्प्ड, तो आपने क्या किया? क्या हामिद सब्जेक्ट बन गया? नहीं, हामिद पैसिव बनाते हुए क्या हामिद सब्जेक्ट बन गया? नहीं, हामिद तो ऑब्जेक्ट ही है, उसका उसकी ही मदद की जा रही है। सिर्फ आपने उसको सब्जेक्ट की जगह दे दी, स्टेटस दे दिया, बस। यहाँ पे भी आपने हामिद जो है वो तो मफूल है, उसकी मदद की जा रही है, वो फाइल तो कभी भी नहीं बन सकता। अगर वो फाइल बन गया तो जुमला ही चेंज हो जाएगा हमारा। हामिद मफूल है, वो मफूल ही रहेगा। जैसे आपने इंग्लिश में हामिद को जैद का स्टेटस यानी उसकी जगह दे दी थी, ऐसे ही अरबी में भी आपने हामिद को जैद का स्टेटस दे दिया, और अरबी में जो स्टेटस है वो जगह नहीं होती, वो एराब होता है। सही है जी, हमने एराब की डेफिनेशन डे 1 से क्या पढ़ी है? इस्म का स्टेटस, और जो फाइल है उसका स्टेटस होता है रफा। ठीक है जी, तो मफूल जो है उसको आपने जब फाइल का स्टेटस दे दिया रफा, तो वो नाइबुल फाइल बना, फाइल नहीं है वो। बात क्लियर हो गई सर? ठीक है सर, जज़ाक। ओके, ठीक है जनाब, ये बहुत अहम बात है। सही है, नाइबुल फाइल हमने इसको लिखा था कि ये फाइल का कायमा कायम है, फाइल नहीं है। ये इसको फाइल कभी नहीं कहेंगे, नाइबुल फाइल है। ठीक है जी, युनसरु हामिदुन, हामिद की मदद की जाती है या की जाएगी। फिर फाइल मजबूर नहीं है, मजबूर में कभी फाइल नहीं आएगा। जी जनाब। ये जो यनसुरु हामिदुन जो है प्रेजेंट और फ्यूचर यूज कर रहे हैं अपन, तो इसमें दो भी मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर जो है ना यूज कर रहे हैं, तो जो है ना फ्यूचर में है या प्रेजेंट? यस, क्योंकि हमें पता है मुदारे जो है वो दो जमानों, दो टेंसेस को कवर करता है, हाल को भी और मुस्तकबिल को भी, प्रेजेंट को भी, फ्यूचर को भी। इसीलिए हम दोनों तर्जुमे साथ साथ करते हुए चल रहे हैं। राइट। अरबी में फेल जमाने के एतबार से दो किस्म के, माजी, मुदारे। माजी सिर्फ पास्ट को कवर करता है, मुदारे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को कवर करता है। तो हम मुदारे को जब भी यूज करते हैं तो इसीलिए दोनों तर्जुमों को साथ लेके चलते हैं, दोनों ट्रांसलेशंस को। लेकिन आज की क्लास में और लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिससे मुदारे खास हाल या मुस्तकबिल के साथ हो जाता है। ठीक है जी, फिर जब वो अल्फाज अटैच हो जाएंगे मुदारे के साथ, तो फिर तर्जुमा सिर्फ आप उसका प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं करेंगे। ठीक हो गया जनाब? अच्छा, कामरान इसका एक स्लाइड दे दीजिए। डन सर। ओके, ठीक है जी। तो युफ़अलु जो है वो मुदारे मजहूल की दाय है। सही है जी, दो ही स्टेप आपने करने हैं बस। मफऊल को फाइल का स्टेटस देना है और डाई चेंज करनी है, बस। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, एक आपको मारूफ देता हूं। मारूफ होता है जिसमें फाइल मज़कूर होता है, उसका ऑपोजिट एक्टिव यानी। ठीक है जी, यफ्ताहु ज़ैदुन, ज़ैद नहीं लिखते, थोड़ा सा, यफ्ताहु फातिमातु अल-बाबा। अब फातिमातु आ गया है तो यफ्ताहु नहीं होगा, तफ्ताहु होगा। ठीक है जी, तफ्ताहु फातिमातुल बाबा, फातिमा दरवाजा खोलती है या फातिमा दरवाजा खोलेगी। ठीक हो गया जी। मजहूल बनाना है, यस जाना। क्या करेंगे सर? दो स्टेप्स हैं, फाइल का तो जिक्र नहीं होगा। ठीक है जी, फाइल मजकूर नहीं होता मजहूल में। दो स्टेप्स है। क्या? पहला क्या करेंगे, जो मफरूल है उसको नाइबुल फाइल बना देंगे, यानी फाइल का स्टेटस दे देंगे। तो किस हालत में आएगा ये? हालत रफा में आ जाएगा। ठीक है जी, अल बाबा। अच्छा जी, अब क्या करेंगे?
جو فیل کی ڈائی ہے اس کو چینج کر دیں گے. فیل کی ڈائی کیا ہے مجہول کی مضارع کی؟ تفتح. ہاں جی یفعلو ہے، یفعلو. اچھا جی کیا آ جائے گا صیغہ؟ تفتح. پھر سوچ لیجیے جناب، پھر سوچ لیجیے. تو وہاں پہ جو مؤنث کا صیغہ آیا تھا وہ فاطمہ کی وجہ سے آیا تھا. ٹھیک ہے جی. اب فاعل تو مذکور ہی نہیں ہے. یفتح ہو جائے گا، یفتح. ہاں جی. اب باب جو ہے نا اس کے حساب سے، یعنی جو نائب الفاعل ہے، جو جس کو آپ نے فاعل کا اسٹیٹس دے دیا مفعول کو، اب جو صیغہ آئے گا وہ اس کے حساب سے آئے گا. ٹھیک ہے جی. یہی پڑھا تھا ہم نے مجہول میں. جی جی صحیح. تو الباب مذکر ہے تو اس لیے اب صیغہ آئے گا یفتح. یفتح. ٹھیک ہے جی. یفتح الباب، دروازہ کھولا جاتا ہے یا دروازہ کھولا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. مادہ ہے غین، لام اور با. ٹھیک ہے جی. اور ہا، شین اور را، دو مادے ہیں. یہ باب بہت سے آتا ہے اور یہ باب نون سے آتا ہے. ہاں جی مجھے پہلا صیغہ بتا دیجیے ذرا. غلبہ. یس. اور حسرہ. نہیں پہلا صیغہ یعنی ماضی مضارع دونوں. غلبہ یغلبو. یغلبو. یغلبو، ضربا یضربو کے وزن پہ. ٹھیک ہے جی. اور دوسرے کا دوسرا ہا شین را، حشرہ. اشارہ یحشرو. یحشر، نصرہ ینصر کے وزن. ٹھیک ہے جی. اچھا جی یہ یغلبو اور یحشرو یہ مضارع کے صیغے ہیں. اگر آپ کو کہا جائے کہ یغلبو کا مجہول بنائیے تو اس وزن پہ ڈال دیں گے، کیا بنے گا؟ یغلبو. یغلبو. اچھا ذرا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیتے ہیں. غلبہ غالب ہو جانا. ٹھیک ہے. حشرہ جمع ہو جانا. یغلبو وہ غالب ہوتا ہے یا ہوگا. یغلبو وہ مغلوب کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. مجہول کا ترجمہ ہے. اچھا جی یحشرو جو ہے اس کا بھی مجہول بنائیے، کیا بنے گا؟ یحشرو. یحشرو. ٹھیک ہے جی. یعنی وہ جب وہ حاضر کیا جائے گا، وہ اس کی پیشی کی جائے گی یا وہ جمع کیا جائے گا. اچھا جی. اب ہم آگے اگر مجہول کی گردان کریں، یغلبو، یغلبانی، یغلبونا. صحیح ہے جی. تغلبو، تغلبانی، یغلبنا. تغلبو، تغلبانی، تغلبونا، تغلبونا. تم سب مغلوب کیے جاؤ گے. تم سب مغلوب کیے جاؤ گے. اس کی گردان کریں تو یحشرو، یحشرانی، یحشرونا، تحشرو، تحشرانی، یحشرنا، تحشرو، تحشرانی، تحشرونا. تم سب حاضر کیے جاؤ گے، تم سب جمع کیے جاؤ گے، تم سب حاضر کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے جی. تحشرونا. اکٹھے کیے جاؤ گے. اچھا جی. ابھی ہم نے پڑھا تھا. اچھا اب تغلبونا جو ہے یہ فعل مضارع ہے تو اس کا ترجمہ پریزنٹ میں بھی ہوگا، حال میں اور مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے. تم سب مغلوب کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے. تم سب اکٹھے کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے. لیکن اگر ہمیں اس کو فیوچر کے ساتھ خاص کرنا ہو تو کیا ہوگا؟
سین لگا سکتے ہیں ہم اس کے ساتھ. سین یا سوفا لگتا ہے تو ہم سین اگر لگائیں تو پھر ہم سورۃ آل عمران کی آیہ مبارکہ جو ہم نے شروع میں دیکھی تھی، قل للذین کفروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب بہت جلد تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون اور اکٹھے کیے جاؤ گے، اور اکٹھے کیے جاؤ گے تم سب الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ. ٹھیک ہے جی. تو فعل مجہول کا استعمال، اب دیکھیں آپ ترجمہ دیکھیں اگر آیہ مبارکہ کا، قل للذین کفروا ستغلبون، تم سب ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے. اب دیکھیں اس میں فاعل کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں فاعل کا ذکر نہیں کیا گیا، کہ صرف مجہول میں بات کی گئی ہے کہ تم سب ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے. اب فاعل کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا یہ ہم نے پڑھا ہے فعل ماضی میں، جب مجہول پڑھا تھا تو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا. اسی طرح وتحشرون، اور تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. اب یہاں بھی فاعل کا ذکر نہیں کیا گیا. تو یہ ہے مجہول کا استعمال، کہ جب فاعل کا ذکر نہ کرنا مقصود ہو تو پھر مجہول کو استعمال کیا جاتا ہے. فاعل کا ذکر نہ کرنا ہو اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فاعل اتنا واضح ہو کہ اس کا ذکر کرنا کی ضرورت ہی نہ ہو، اتنا واضح ہو. دوسری، کبھی فاعل ہمیں معلوم نہیں ہوتا تو ہم مذکور نہیں کرتے. تیسرا، کبھی ہم فاعل کا ذکر نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. اور خوبصورتی کلام کے لیے بھی مجہول کو کبھی استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. تو یہ ہے فعل مضارع مجہول جو بالکل ماضی کی طرح ہے، صرف صیغہ مضارع کا ہوگا، اور آپ مجہول کا وزن یاد کر لیں گے مضارع کے لیے یفعل. تو پھر کوئی بھی مادہ آ جائے اس کا مجہول تو ایسے ہی بنے گا. اسٹیپس دو ہی ہیں. مفعول کو نائب الفاعل بنا دیں گے، نصب سے رفع میں لے آئیں گے. سیکنڈ، فعل کو چینج کر دیں گے، اس کا جو ڈائی ہے اس کو مجہول کی ڈائی پہ لائیں گے. یس کا مان اوکے. اچھا جی. اب ہم نے تقریباً مضارع میں بھی وہ ساری باتیں پڑھ لی ہیں، بلکہ کچھ تھوڑی سی زیادہ باتیں بھی ملی ہیں ہمیں جو ہم ماضی میں پڑھائے تھے. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ ہمارا مضارع کا بھی بیسک ٹاپک پورا کور ہو گیا ہے. ایک اب سوال ہے. جناب آپ کے سامنے سوال جی 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 پوچھیے. یہ لام کا جو اضافہ کریں گے اس میں فتح کے ساتھ ہی کریں گے یا کسرہ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں، صرف فتح کے اگر ساتھ. قرآن میں کہیں آتا ہے جی جی. جو کسرہ والا، جو کسرہ کے ساتھ لام آتا ہے نا، وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اس کو ہم پڑھیں گے. اس کا نہیں، اصل میں میں نے سورہ فتح کی دوسری آیت میں پڑھا تھا لیغفر لک، لیغفر لک اللہ. تو اس میں ویسے غفرہ یغفرو ہوتا ہے، تو را پہ بھی جو ہے وہ زبر ہے، تو اس لیے مجھے تھوڑا کنفیوژن تھا. تو لام کا بھی ذکر آ گیا تو یہ بھی بعد میں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ. ہم جو ہے نا ہم پڑھیں گے فعل مضارع کے تغیرات، یعنی جیسے آپ کو پتا نا اسم پہ کچھ الفاظ جو ہیں داخل ہو جاتے ہیں تو اسم چینج ہو جاتا ہے. جیسے انہا ہے، جب وہ آتا ہے تو جو اس کا اسم ہوتا ہے وہ فتح، وہ منصوب ہو جاتا ہے. ایسا ہی جی. تو مضارع میں بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ اس سے پہلے جب وہ آتے ہیں تو اس کی فارم کو چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ وہ ٹاپک آپ کا آئے گا. جزاک اللہ خیر. جناب اب ہم جو ہے وہ فعل کی کچھ اور باتیں پڑھیں گے. ماضی مضارع تو اس میں ساتھ ساتھ ہی چلے گا، لیکن اب تک ہم نے جتنا فعل پڑھا ہے نا وہ بہت سٹینڈرڈ ہے، بہت سٹینڈرڈ ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی آپ کے پاس کوئی بھی صیغہ آ جائے، اگر آپ کو باب پتہ چل جائے تو آپ اس کی گردان فوراً کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو صرف ایک سٹینڈرڈ ماضی کا اور ایک مضارع کا پتہ ہے، اور گردان اس سٹینڈرڈ پہ ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہمیشہ ایسا ہی ہوگا کہ گردان اسی سٹینڈرڈ پہ ہو؟ نہیں، ایسا نہیں.
گردان میں چینجز بھی آ جاتے ہیں. تو ان چینجز کو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ چینجز کب آتے ہیں. بہت سارے لوگ جب عربی پڑھتے ہیں تو ان چیزوں کو وہ نہیں پڑھتے، لیکن آپ یقین کیجئے جب آپ قرآن پڑھیں گے تو ان جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نان سٹینڈرڈ گردان والے صیغے کثرت کے ساتھ استعمال ہے، کثرت کے ساتھ. ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کی دلچسپی کے لیے. ٹھیک ہے جی، ہم بہت زیادہ قرآن میں پڑھتے ہیں قولا، اس نے کہا. اب مجھے بتائیے قولا اس نے کہا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، ترجمے سے پتہ چل رہا ہے اس نے کہا، لیکن یہ کس وزن پہ؟ کیا یہ ضربہ پہ ہے؟ کیا یہ نصرہ پہ ہے؟ کس پہ ہے؟ کسی پہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فعل ماضی کے جو صیغے پڑھے ہیں اس میں پڑھا ہے تینوں کلموں پہ حرکت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ بولیں جی اس کا پھر مادہ تو بتائیے کیا تھا. میں آپ کو کہتا ہوں جی اس کا مادہ تھا قاف، واو اور لام. تو آپ کہیں گے اچھا تو پھر اس کا باب بتائیے. میں کہتا ہوں اس کا باب تھا نون. تو آپ کہیں گے تو نون سے تو آپ نے بتایا تھا کہ اس کا پہلا صیغہ بننا چاہیے نصارا، قولا، ینصرو، یقولو. لیکن آپ نے کبھی قولا یقولو پڑھا کیا؟ نہیں، یہ تو ہوتا ہی نہیں. تو یہ قولا سے قالا کیسے بنا اور یقولو سے کیا بنتا ہے جی؟ یہ بھی ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں یقولو. تو یہ یقولو سے یقولو کیسے بنا؟ جناب یہ ہے اب ہمارا ٹاپک. ٹھیک ہے جی، جو نان سٹینڈرڈ فعل ہیں ان میں تبدیلی کیسے آتی ہے. یہ قولا سے قالا کیسے ہوا، یقولو سے یقولو کیسے ہوا. یہ میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی ہے، کئی صیغے ہیں، کئی صیغے. ٹھیک ہے جی، کئی مادے ہیں جن میں یہ چینجز آتی ہیں. تو اب آپ ہی کہیں گے جی کیا یہ چینجز ایسے ہی آ جاتی ہیں کہ کبھی بھی کسی فعل میں کوئی چینج آ جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے نو. ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی بھی کسی فعل میں کوئی چینج آ جائے. یہ تمام تبدیلیاں ایک بہت ہی سیٹ رولز کے حساب سے آتی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ رولز ہیں جن کے تحت، جن کے مطابق یہ تبدیلیاں آئیں گی، وہ رولز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اگر ہمیں وہ رولز پتہ چل جائیں اور ہم اس کو اپلائی کرنا سیکھ جائیں تو پھر آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ صیغہ کیا ہے، یہ کیسے بنا ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، اور اس میں کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی، تو اب ہم اس ٹاپک کو انشاءاللہ شروع کریں گے. اچھا جی، اب جو ہے ہمارے پاس دو بڑے ٹاپک ہمارے کورس میں، دو بڑے ٹاپک، جس میں ایک یہ ہے، ابھی میں انشاءاللہ آپ کو اس کا نام انٹروڈیوس کراتا ہوں، اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا ٹاپک ہے. اس کے علاوہ 3-4 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی، اب ہم لوگ نارملی جب اس کورس کو کرتے ہیں تو ہم لوگ رمضان سے پہلے کوشش کر کے اس کورس کو ختم کر لیتے تھے، لیکن آن لائن کلاسز میں ویسے اس کے کئی بینیفٹس ہیں. ایک یہ بات ہے کہ ہم کیونکہ کلاس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جو کہ وہ کس طرح بات کو سمجھ رہے ہیں وہ اتنا اچھا فیل نہیں کر سکتے جتنا فزیکل کلاس میں کر سکتے ہیں. اس لیے ہم لوگ اس سال کلاسز کو سلو لے کے چلے، کمپیریٹیولی، بہت سلو نہیں، کمپیریٹیولی، تاکہ ریپیٹ کریں، تھوڑا انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو سب ساتھیوں کی، تاکہ سب ساتھ ساتھ چل سکیں. تو ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ کلاسز ہماری رمضان میں بھی ہو جائیں گی، لیکن ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے سب کے لیے کنوینئنٹ ٹائم ہو، اور شروع رمضان میں ہو، آخر رمضان میں، خاص طور پہ آخری عشرے میں کوئی کلاس ہم نہ رکھیں، اور کنوینئنٹ ٹائم ہو سب کا. جیسے یوم الجمعہ کا ٹائم ہے، یہ تو اچھا ٹائم ہے، سب لوگ اویلیبل ہیں، نماز کے بعد، جمعے کے بعد آتے ہیں، تھوڑی سی کلاس لیتے ہیں، پھر عصر پڑھ کے اپنا ریسٹ کر سکتے ہیں، افطار کی تیاری کر سکتے ہیں. اگر کسی نے حرمین جانا ہے تو وہ بھی
جا سکتا ہے عصر کے بعد. تو ہم دیکھیں گے کہ دوسری کلاس کی سیٹنگ کس طرح سے کریں, کیا تراویحوں کے بعد کریں یا کس طریقے سے, یا ہو سکتا ہے دوسری کلاس کی ضرورت ہی نہ ہو. ابھی ہم دیکھتے ہیں. اب ہم جو ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں اس میں آپ کی اٹینشن ڈبل چاہیے جی. اب تک تو اسٹینڈرڈ ٹاپک تھے کہ ایک اسٹینڈرڈ گردان تھی, اس کو ہم گردان کو اگر سامنے رکھ دیں تو پورا فیل کا ٹاپک کر سکتے ہیں اگر 2 گردانیں ہمیں آ جائیں. اب ہمیں اٹینشن تھوڑی زیادہ دینی پڑے گی, صرف 1 مہینے کی بات ہے. اب ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اتنی ایفرٹ کی ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم قرآن کی زبان کو سیکھ سکیں. تو اب 1-1.5 مہینے کا جو کورس رہ گیا ہے اس میں آپ کی ایفرٹ زیادہ چاہیے. ٹھیک ہے جی, آپ کو گھر پہ ریویژن زیادہ کرنا پڑے گا کیونکہ ٹاپک جو ہے نا وہ اس میں پوائنٹس بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے جی, پوائنٹس بہت زیادہ ہیں. اس سے پہلے جملہ اسم اور فعلیہ میں چند پوائنٹس ہوتے تھے, بات انہی کے اوپر ہم کرتے رہتے تھے. اب وہ ساری چیزیں تو آئیں گی ہی, لیکن اب نئی چیزیں کافی آپ کے سامنے آئیں گی. ان کو جاننا کیوں ضروری ہے جی؟ ان کا استعمال کثرت کے ساتھ ہے ان چیزوں کا. ٹھیک ہے جی, اگر ہم یہ کہیں ان کو ہم نان سٹینڈرڈ فیل کہہ کے آگے چلے جائیں تو کئی مادے ایسے ہوں گے, کئی فیل ایسے ہوں گے قرآن کے جو ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا یہ فیل بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے جی, جیسے میں آپ کے سامنے فار ایگزامپل ایک ورڈ لکھوں. ٹھیک ہے جی, یہ قاف کسرہ کے ساتھ قی. اب آپ کہیں گے جی یہ تو حروف الہجا ہے, یعنی ایک لیٹر ہے. بالکل ہے قاف, اور اس کے نیچے زیر لگا دیا آپ نے, بالکل لگا دی, لیکن یہ ایک کمپلیٹ فیل کا صیغہ بھی ہے اور امپیریٹو ہے. ہم پڑھتے ہیں دعا پر مانگتے ہیں وقنا عذاب النار. اب وقنا میں واو تو عطف ہے جیسے ہمیں پتا ہے, نہ ہمیں پتا ہے مفعول ہے, ضمیر ہے اٹیچڈ, تو فیل کیا ہے؟ صرف قی. اب یہ کیسے بنا؟ اگر ہم اس کو نان سٹینڈرڈ کہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا یہ بنا کیسے. اور آپ کو پتا ہے فیل کے تو کم سے کم 3 حروف مادہ ہوتے ہیں. تو اگر یہ عطف ہے, یہ اٹیچ ضمیر ہے جو مفعول ہے, تو یہ صرف قی جو ہے وہ فیل ہے. تو اس کے تو ایک فیل کے تو 3 حرف مادہ ہوتے ہیں, تو اس کے باقی 2 حرف مادہ کدھر گئے؟ سمجھ رہے جی؟ اگر ہم اس ٹاپک کو نہ پڑھیں تو ہمیں تو یہ کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ گئے کدھر جو 2 حروف مادہ اور ہوں گے اس کے. سمجھ رہے؟ تو یہ امپورٹنس ہے ان ٹاپکس کی. استعمال کثرت کے ساتھ ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن جب ہم پڑھیں تو ایٹ لیسٹ 90-95% ہمیں پورا گرامیٹیکلی سمجھ میں آئے, تاکہ ہم ترجمہ سن کے سمجھ سکیں, پڑھ کے سمجھ سکیں, اور ہم انشاءاللہ یہ اپنے آپ سے عہد بھی کریں کہ ہم انشاءاللہ قرآن کی زبان کو سیکھنے کے بعد آگے بھی سکھائیں گے. اور ہم پوری کوشش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم سب میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو انشاءاللہ سیکھنے کے بعد اس کو سکھائیں گے بھی. ٹھیک ہے جی, تو اب آپ لوگ کی اٹینشن زیادہ چاہیے ہوگی, اور گھر پہ تھوڑی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ہر کلاس کے بعد ہاف این آور ریوائز کریں, بک میں دیکھیں جو آپ کو بک دی گئی ہے, ہوم ورک اٹیمپٹ کریں, اور ہر کلاس سے پہلے اگین ہاف این آور اب جو پڑھا تھا اس کو ریوائز کر کے پچھلے کلاسز میں, تاکہ ہم اگلی کلاس کے لیے بالکل ریفریش ہو کے آگے چل سکیں. اگر میں آپ کے سامنے سمرائز کروں اب تک آپ نے فیل میں کیا کیا پڑھا ہے, تو اگر میں لکھوں یہاں پہ فیل کی اقسام یعنی ٹائپس آف فیل, تو فیل کی اقسام جو ہیں وہ آپ نے کئی اعتبار سے پڑھی ہیں جناب. اگر آپ کو ہم ریوائز کرائیں تو آپ مجھے خود بتائیں. فیل کی اقسام آپ نے زمانے کے اعتبار سے پڑھی ہے, یعنی ٹینس کے اعتبار سے. ٹھیک ہے جی, تو زمانے کے اعتبار سے فیل کتنی قسم کا جی؟ 2. کون کون سا؟ 2 قسم, ماضی مضارع اور مضارع. ماشاءاللہ, ماضی پاسٹ کو کور کرتا ہے, مضارع پریزنٹ اور فیوچر کو. تو ٹینس کے اعتبار سے ماضی اور مضارع. اچھا جی, ایک تقسیم آپ نے اور پڑھی تھی, آپ کو یاد ہوگا, وہ آپ نے پڑھی تھی مفعول کے اعتبار سے. ٹھیک ہے جی,
मफऊल, कुछ फेल ऐसे होते हैं जिसमें मफऊल आता है और कुछ में नहीं आता. नाम याद है आपको कौन कौन से होते हैं? लाजिम और मुतद्दी. माशाअल्लाह. ठीक है जी. फेले लाजिम वो होते हैं जिसमें मफऊल नहीं आता. ठीक है जी. इनट्रांजिटिव वर्ब्स. मुतअद्दी वो होते हैं जिनमें मफऊल आता है. ट्रांजिटिव वर्ब्स. ठीक है जी. अच्छा जी, एक तकसीम आपने पढ़ी है फाइल के मज़कूर होने के हवाले से. आज ही पढ़ी है जी, दोबारा हमने रिवाइज की. कौन सी है? मारूफ और मजहूल. माशाल्लाह. मारूफ और मजहूल. मारूफ हो जिसमें फाइल मज़कूर हो, और मजहूल वो पैसिव यानी जिसमें फाइल नहीं होता. मज़कूर, मारूफ और मजहूल. एक तकसीम और हमने आपको बताई थी, अगर आपके जहन में आ जाए, यानी वो इतनी डिटेल में है लेकिन बात बिल्कुल वाज़ेह है, वो है हुरूफ मादा के एतबार से. ठीक है जी. वो क्या है? आपको बताया गया था जनाब कि 99.99% अफ़आल जो हैं वो उनका हुरूफ मादा 3 हुरूफ पर मुश्तमिल होता है, और उसको हम क्या कहते हैं? सुलासी. ये हमने पढ़ा था ना. ठीक है जी. सुलासी. तो नोट कर लीजिए, जो बाकी 0.001 हैं उनका हुरूफ मादा 4 हरफी होता है, और वो रुबाई कहलाते हैं. बहुत कम फेल हैं. ठीक है जी, बहुत कम फेल. सही है जी. अच्छा जी, तो ये 4 इकसाम तो आप पढ़ चुके हैं जनाब. ऑलरेडी फेल की ये 4 इकसाम आपके सामने आ चुकी हैं. अब हम जो शुरू करने लगे हैं वो 5वीं तकसीम है. ठीक है जी. 5th कैटेगराइजेशन है. ये स्लाइड कौन सी है? मेरा ख्याल से हरफ इल्लत. ठीक है जी. 4. यस कम. सही जी. तो ये सिर्फ रिकैप था, मैं इसको मिटा रहा हूं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है फेल के हवाले से. अब आपके सामने 5वीं तकसीम आने लगी है, 5th क्लासिफिकेशन फेल की. और वो क्या है? वो वही है जो मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस कराई. फेल की इकसाम हुरूफ मादा, सही जी, के एतबार से. तादाद नहीं है, हुरूफ मादा. क्या मतलब? आइए देखते हैं, हम इसको समझते हैं. तादाद तो सलासी और रुबाई थी, लेकिन यहाँ पे हुरूफ मादा की बात हो रही है. हुरूफ जो है वो कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं जी इसकी तकसीम क्या है. ये तकसीम है, इसमें भी 2 ही तकसीम है. देखें जी, ये खूबसूरती है कि फेल की तकसीम 2 ही है, 2 पे ही है. माजी मुदारे, मारूफ मजहूल, लाजिम मुतअद्दी, सुलासी रुबाई, और इसी तरह यहाँ भी 2 ही हैं. क्या है? पहली कहलाती है सही अफ़आल. सही जी. सही अफ़आल. सही, उर्दू में बहुत वर्ड यूज करते हैं हम, सही. ठीक है जी. और इसके ऑपोजिट जो है ना, उसको कहते हैं गैर सही. ठीक है जी. सही नहीं होगा, वो गैर सही होगा. अफ़आल. अच्छा जी, अब सही अफ़आल कौन से होंगे और गैर सही अफ़आल कौन से होंगे? अब जी हम बात करेंगे हुरूफ मादा की, यानी जो हुरूफ होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, नून सौद और रा. ये हुरूफ मादा है ना, तो नून सौद और रा ये हुरूफ मादा है. इसी तरह दौद रा और बा, दौद रा और बा हुरूफ मादा है. तो नोट कर लीजिए, गैर सही फेल वो होगा, नंबर 1, 3 तरह के फेल गैर सही फेल होते हैं. अच्छा, पहले ये बता दूं, अब तक आपने जितने फेल पढ़े हैं, एक आधे के अलावा, क्योंकि उसमें तब्दीली नहीं तो हमने आपको बताया नहीं, वो सब के सब सही थे. सब के सब सही थे. अब तक आपने जितने फेल पढ़े हैं, मेरा ख्याल से 80-90 तो पढ़े होंगे, वो सब सही है. ठीक है. गैर सही फेल कौन सा होता है? 3 तरह के फेल गैर सही फेल होते हैं. नंबर 1,
جس کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے. کیا آ جائے جی؟ حمزہ آ جائے. جس کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے. فار ایگزامپل میں حروف مادہ لکھتا ہوں حمزہ میم را. امارا حکم دینا. ٹھیک ہے جی. میں ایک اور لکھتا ہوں قرأ پڑھنا. ٹھیک ہے جی. میں ایک اور لکھتا ہوں سأل سوال کرنا. ٹھیک ہے جی. تو حمزہ 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 تینوں میں، تو یہ تینوں مادے کہلائیں گے غیر صحیح افعال کے مادے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جس مادے میں بھی حمزہ آ جائے، جس فعل کے مادے میں حمزہ آ جائے، وہ غیر صحیح فعل ہوگا. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے؟ اچھا جی. جس فعل کے حروف مادہ میں تکرار ہو جائے. تکرار کا کیا مطلب ہے جی؟ ریپیٹیشن. فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں جی ایک مادہ ہے دود را را. اب دیکھیے حروف مادہ کیا ہے؟ دود را را. تو کیا اس مادے میں ریپیٹیشن ہے کسی حرف کی؟ تو یہ بھی غیر صحیح فعل کہلائے گا. اب تک آپ نے کوئی فعل ایسا نہیں پڑھا جس میں ریپیٹیشن ہو. اسی طرح میں آپ کو ایک اور فعل دیتا ہوں سا لام سا. ریپیٹیشن ہے کیا اس میں؟ ہے نا. اس کا مطلب یہ بھی غیر صحیح فعل ہے. تا با با، اس میں بھی با کی ریپیٹیشن ہے، یہ بھی غیر صحیح فعل ہے. ٹھیک ہے جی. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر حمزہ آ جائے مادے میں تو غیر صحیح فعل، اگر ریپیٹیشن ہو جائے تو غیر صحیح فعل. تیسرا نوٹ کر لیں کہ اگر حروف مادہ میں، یعنی جو روٹ ورڈ ہے، حروف مادہ میں حرف علت آ جائے، حرف علت آ جائے. ٹھیک ہے جی، حرف علت آ جائے. اب یہ حرف علت کون سا ہے؟ میں نے آپ کو ہنٹ دی تھی صرف کچھ دن پہلے. ٹھیک ہے جی. ہم 2 ہی لیتے ہیں، کچھ لوگوں نے 3 بھی لیے ہیں. حرف علت جو ہے وہ واو یا ہے. صحیح ہے جی. حرف علت، علت کا مطلب ہے علیل، یعنی کمزور، ویک. صحیح ہے جی. تو یہ 2 ویک لیٹرز ہیں. صحیح ہے جی. واو اور یا کیا ہیں؟ ویک لیٹرز ہیں. کیوں ویک لیٹرز ہے یہ آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ، کہ یہ ہولڈ نہیں کر سکتے اور چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. حروف مادہ میں ویک لیٹرز آ جائیں، اور ویک لیٹرز کون سے ہیں؟ واو یا. ٹھیک ہے. ایگزامپل میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی تھی. میں نے کہا تھا جی حروف مادہ ہے قاف، واو اور لام. ٹھیک ہے جی. تو مجھے بتائیے اس مادے میں کوئی حرف علت ہے کیا؟ ویک لیٹر ہے کیا کوئی؟ واو. واو ہے. ٹھیک ہے جی، واو. تو آپ دیکھیں اس کا پہلا سیگا کیا بتایا تھا میں نے آپ کو؟ قوالا. قوالا. اور بنتا کیا ہے؟ قالا. قالا. دیکھیں واو اپنی جگہ سینڈ نہیں کر سکا اور چینج ہو گیا. اب چینج کیسے ہوگا، اس کے رولز کیا ہیں، انشاءاللہ سب پڑھیں گے. ابھی ہم یہ صرف سمجھ رہے ہیں کہ غیر صحیح فعل کیا ہے. تو یہ حروف علت ہیں، ویک لیٹرز ہیں، یہ سٹینڈ نہیں کر پاتے اور تبدیل ہو جاتے ہیں. قالا تبدیل ہو گیا، واو سٹینڈ نہیں کر پایا. صحیح ہے جی. تو واو اور یا. اسی طرح یا کی مثال لے لیجئے. یا سین را، آسان. ٹھیک ہے جی. یا سین را. ٹھیک ہے جی. اسی طرح دال عین واو. ان سب مادوں میں حروف علت ہے. جب بھی واو یا میں سے کوئی لیٹر کسی مادے میں آ جائے
تو وہ بھی غیر صحیح فعل ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اب تک ہم نے ایسا بھی کوئی مادہ نہیں پڑھا, ایسا بھی کوئی مادہ نہیں پڑھا. حمزہ کا ہم نے ایک آدھ مادہ پڑھ لیا تھا کیونکہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی, اس لیے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. پھر سے ریوائز کر لیجئے, غیر صحیح فعل وہ ہوگا جس کے حروف مادہ میں یا تو حمزہ آ جائے, یا حروف مادہ میں تکرار ریپیٹیشن ہو جائے, یا حرف مادہ میں ویک لیٹرز آ جائے, حرف علت واو یا یا میں سے کوئی آ جائے, تو بھی وہ غیر صحیح فعل ہی ہوگا. تو اگر آپ کو غیر صحیح فعل کی ڈیفینیشن پتہ چل گئی ہے تو صحیح فعل کی ڈیفینیشن تو بہت آسان ہے. کیا ہے آپ بتا دیجئے خود. باقی سب صحیح. ہاں جی, ہاں جی, جو کیا غیر بنے گی؟ صحیح, حروف مقطع میں جو ہاں جی, حمزہ تکرار اور جو غیر صحیح نہ ہو. بالکل, جو غیر صحیح نہ ہو وہ صحیح ہے. یعنی جس کے حروف مادہ میں حمزہ حمزہ تکرار اور حرف علت نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اور تکرار نہ ہو, بھی نہ ہو, حرف علت نہ ہو, اور حروف علت میں سے بھی کوئی نہ ہو. ٹھیک ہے جی. یعنی وہ غیر صحیح نہ ہو, وہ صحیح فعل ہے. اور اب تک آپ نے جتنے پڑھے ہیں اس میں 99% سب صحیح ہی ہیں. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل ذرا ذہن میں لائے, آپ نے کیا کیا پڑھا ہے ابھی. آپ نے پڑھا ہے ضاد را با ضربا. ہاں جی, اس میں کوئی حرف علت ہے کیا, واو یا یا ہے کیا؟ اس میں کوئی ریپیٹیشن ہے نہیں. کیا؟ اس میں حمزہ ہے؟ نہیں, صحیح فعل. نون صاد را نصرا, ہاں جی, اس میں ہے کوئی حمزہ, تکرار یا حرف علت؟ نہیں. فتح فتح, ہاں جی, نہیں نہیں ہے اس میں بھی کوئی. سین میم عین سمعا نہیں. اسمعوا, ہاں جی, ہے اس میں کوئی؟ اس نہیں. میں بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہا سین با حسبا, نہیں ہے. نہیں ہے اس میں بھی. کاف را مین کروما, نہیں کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. شین را با پینا شریبا, نہیں. صحیح. آپ جتنے بھی آپ نے مادے, ابھی کئی مادے پڑھے ہیں جناب آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے جی, آپ ان کو ذہن میں لائیں تو اس میں کوئی غیر صحیح ہم نے نہیں پڑھا. ایک آدھا پڑھا تھا, قراء پڑھا تھا, اس نے پڑھا, لیکن وہ ہم نے اس لیے پڑھ لیا تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں تھا پڑھنے میں. ٹھیک ہے جی. لیکن آپ نے 99% سب صحیح افعال ہی پڑھے ہیں, کیونکہ ان سب کی جو گردان ہے وہ ایک ہی اسٹینڈرڈ پہ چلتی ہے, اس لیے ہمیں گردان کرنے میں کوئی دشواری نہیں آئی. ایک ہی اسٹینڈرڈ ہے ماضی کا اور ایک ہے مضارع کا, بس. ٹھیک ہو گیا جی. غیر صحیح افعال جو ہیں ان کی گردان اسٹینڈرڈ پہ نہیں چلے گی, بلکہ یہ جو اسٹینڈرڈ والی گردان ہوگی نا, اس میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی. اب تبدیلیوں کی نوعیت کتنی ہوگی تو نوٹ کر لیجئے. کبھی ایسا ہوگا کہ ماضی کی گردان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, بالکل اسٹینڈرڈ والی ہو جائے گی ان کی بھی. اور مضارع کی گردان میں کبھی صرف ایک صیغہ تبدیل ہوگا بس, باقی 13 اسٹینڈرڈ والے ہی رہیں گے. یعنی ٹوٹل 14 اور 14 ماضی اور مضارع کے 28 صیغوں میں 27 اسٹینڈرڈ والے رہیں گے, 27 صرف ایک تبدیل ہوگا. کبھی ایسا ہوگا 5 صیغے تبدیل ہو جائیں گے اور باقی تبدیل نہیں ہوں گے. کبھی ایسا ہوگا صرف 2 تبدیل نہیں ہوں گے, باقی 12 کے 12 تبدیل ہو جائیں گے. کبھی ایسا ہوگا پوری گردان ہی تبدیل ہو جائے گی. تو یہ ڈفرینٹ ویریشن ہے. لیکن کیا ایسے ہی ہوتا رہے گا یہ سب؟ نہیں. ان سب چیزوں کے رولز ہیں جی, ان سب چیزوں کے رولز ہیں کہ گردان میں تبدیلی کیسے آئے گی. ٹھیک ہو گیا جی. یعنی جو اسٹینڈرڈ والی گردان آپ نے صحیح افعال میں کی ہے اس میں تبدیلیاں آئیں گی, اور ہمیں نوٹ کرنا ہے کہ تبدیلیاں کہاں پہ آئیں اور کس رول کے تحت آئی. بس یہ سیکھنا ہے. اگر آپ یہ سیکھ گئے کہ جو تبدیلی ہے وہ کس رول سے آئی اور کس صیغے میں آئی,
تو یہ ٹاپک پورا کور ہو جائے گا کہ اسٹینڈرڈ جو آپ نے گردانیں دو پڑھی ہیں ماضی مضارع کی، اس میں تبدیلی کس صیغے میں آئی اور کس رول سے آئی، یعنی کس رول سے وہ تبدیلی ہو کے کیا ہو گئی. تو بس یہ ہے ٹاپک، اور انشاءاللہ ہم ان قاعدوں کو بہت آسان کر کے سیکھیں گے، بالکل آسان طریقے سے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، کامران کی ایک سلائیڈ لے لیجیے. ڈن کرنا؟ ڈن سر. اوکے. اچھا جی، تو اب ہم نے پڑھنا کیا، ہمارا ٹاپک ہے غیر صحیح افعال. صحیح ہے جی. غیر صحیح افعال کتنی طرح کے ہوتے ہیں آپ مجھے بتا دیجیے. ہاں جی، 3 طرح کے. 3 طرح کے ہوتے ہیں. کون کون سی طرح کے؟ جس میں حمزہ آ جائے، جس میں حمزہ آ جائے، تکرار ہو جائے، حرف تکرار علت، ریپیٹیشن ہو جائے، یا پھر حرف علت آ جائے. یا پہ حرف علت آ جائے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو اب میں اس والی چیز کو جو ہم نے ایسے لکھی تھی 1 2 3 ہاریزونٹل، اس کو ورٹیکل کر کے لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. غیر صحیح افعال، نان اسٹینڈرڈ افعال کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، کہ ان کی جو نارمل اسٹینڈرڈ گردان ہے اس سے ہٹ کے گردان ہوتی ہے، کچھ چینجز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کیا ہے آپ نے پڑھا، جس کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے. ٹھیک ہے جی. جس کے حروف مادہ میں تکرار ہو جائے، اور جس کے حروف مادہ میں حروف علت آ جائے. ٹھیک ہے جی. جو 2 حروف علت ہے نا ان میں سے کوئی ایک آ جائے، دونوں بھی آ جاتے کبھی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اب ہر غیر صحیح فعل جو ہے اس کا ایک نام ہے، اس کا ایک نام ہے. کیوں گرامر والے بار بار بک میں تو نہیں لکھیں گے کہ ہر وہ مادہ جس کے مادے میں حمزہ آ جائے، تو یہ تو بہت بڑا جملہ ہے اس کو بار بار لکھنا. تو انہوں نے اس غیر صحیح فعل کو، جو یہ قسم ہے غیر صحیح فعل کی جس کے مادے میں حمزہ ہو، اس کو ایک نام ہی دے دیا انہوں نے، اور اس کا نام رکھ دیا کہ اس کو بولیں گے ہم محموز. کیا کہیں گے جی؟ محموز کہیں گے اس کو. محموز. محموز کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ محموز کا کیا معنی ہے؟ جس میں حمزہ آ جائے. جس غیر صحیح فعل کے مادے میں حمزہ ہو وہ محموز کہلائے گا. بہت آسان سی بات ہے. اور محموز جو ہے نا، آپ اگر دیکھیں تو یہ حمزہ سے ہی بنایا گیا ہے. محموز یعنی حمزہ والا، جس میں حمزہ ہو. ٹھیک ہے جی. جس مادے میں تکرار ہو جائے اس کا نام رکھ دیا گرامر والوں نے مضاعف. یہ مضاف مضاف الیہ والا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ذرا اسپیلنگ چیک کریں، یہ ہے مضاعف. مضاعف. وہ جو مضاف مضاف الیہ والا ہے نا، وہ ایسے لکھا جاتا ہے، مضاف ہوتا ہے وہ. صحیح ہے، اس میں عین نہیں ہوتا. تو یہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہے، یہ مضاعف ہے. مضاعف کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ تکرار. ہاں، تکرار ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس میں ریپیٹیشن ہے. اس کو گرامر والوں نے کہہ دیا معتل. معتل علت سے بنا، یعنی ویک. معتل. معتل کا نام سنتے ہی ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ علت والے ورڈز، ویک ورڈز. ہاں جی، ویک ورڈز. کہ یہ وہ غیر صحیح فعل ہوں گے جن کے مادے میں واو یا ہوگی، ویک ورڈز ہوں گے. اچھا جی. تو اب ہمارے سامنے 3 ٹائپ کے غیر صحیح فعل آ گئے ہیں، یعنی ہمیں 3 طرح کی تبدیلیاں پڑھنی پڑیں گی براڈلی. ابھی ہم براڈلی بات کر رہے ہیں. حمزہ اگر ہو تو کیا تبدیلی ہوگی، تکرار ہو تو کیا تبدیلی ہوگی، واو یا آ جائیں تو پھر کیا تبدیلی ہوگی. تو ہم لوگ شروع کریں گے انشاءاللہ محموز سے. ٹھیک ہے جی. محموز سے شروع کریں گے، سب سے آسان ہے اس کی تبدیلی. اچھا، میں آپ کے سامنے 3 مادے لکھتا ہوں، آپ نے مجھے تینوں میں ڈفرنس بتانا ہے. ٹھیک ہے جی. محموز کی اگر ہم بات کریں،
ہاں جی. تو ایک مادہ میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے حمزہ میم را. دوسرا مادہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں سین حمزہ لام. اور تیسرا مادہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں قاف را اور حمزہ. ان تینوں میں کیا فرق ہے جی مجھے بتائیے. حمزہ کا اسٹیپ چینج ہو رہا ہے. پوزیشن حمزہ کی پوزیشن جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. اس میں جو پہلا ہے حمزہ میم را، اس میں حمزہ کون سے کلمے کی جگہ آ رہا ہے؟ فا کلمے کی جگہ آ رہا ہے. اس میں عین کلمہ، عین، اور اس میں لام. لام کلمے کی جگہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب محموز تو تینوں ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ محموز ہے تینوں، لیکن اب ان کے تین فردر نام رکھ دیے گئے. ٹھیک ہے جی. اس کو کہہ دیا گیا محموز الفا، یعنی اس میں جو حمزہ ہے وہ فا کلمے کی جگہ ہے. بہت آسان سی بات ہے نا، آپ نے مجھے ابھی خود بتایا جی اس میں فا کلمے کی جگہ حمزہ ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ محموز الفا. اس کو کیا کہیں گے آپ خود بتا دیجئے جناب. محموز العین، محموز عین، العین. عین کلمے کی جگہ حمزہ ہے، اس کو کیا کہیں گے جی؟ محموز اللام. اللام. محموز اللام. بہت آسان سی بات ہے، کوئی بھی دقت نہیں ہے اس میں. تو محموز کی بھی تین کیٹیگریز ہو گئی، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام. حمزہ کی پوزیشن سے پتہ چلے گا، اگر وہ فا کلمے کی جگہ ہو جیسے امارا میں ہے تو محموز الفا، اگر عین کلمے کی جگہ ہو جیسے سآلہ میں ہے تو محموز العین، اور اگر لام کلمے کی جگہ ہو تو محموز اللام جیسے قرأ میں ہے. تو اب آپ کہیں گے جی اچھا جی، تو اب اس کا مطلب ہے تبدیلیاں تینوں کی الگ الگ پڑھنی پڑیں گی. تو ٹاپک تو الگ الگ ہی ہیں، لیکن اس ٹاپک میں الحمدللہ بہت آسانی ہے کہ یہ جو محموز العین اور محموز اللام ہے نا دونوں، اس میں چینجز، یعنی دیکھیں میں آپ کو بتایا کہ ہم اس ٹاپک کو کیوں پڑھ رہے ہیں. اس ٹاپک کو پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ جو اسٹینڈرڈ گردان ہے ماضی مضارع کی، اس میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کو پڑھنے کا صرف مقصد یہی ہے. تو نوٹ کر لیجئے محموز العین اور محموز اللام، یعنی جو جب حمزہ عین یا لام کلمے کی جگہ آئے تو چینجز نہ ہونے کے برابر آتی ہیں. نو چینجز. ٹھیک ہے جی، نو چینجز، یعنی گردان سٹینڈرڈ ہی رہے گی. گردان جو سٹینڈرڈ آپ پڑھ چکے ماضی مضارع کی وہی رہے گی. نو چینجز ان گردان. تو اس میں ہمیں کوئی چینجز پڑھنے کی ضرورت نہیں. بہت آسانی ہوگی جی اس ٹاپک میں. ٹھیک ہے جی، کوئی چینجز پڑھنے کی ضرورت اس لیے ہمیں نہیں ہے. اسی لیے ہم یہ دو مادے پہلے پڑھ چکے تھے، حالانکہ غیر صحیح فعل کے تھے، لیکن ہم نے قرأ بھی پڑھا، سألہ بھی پڑھا. کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی چینجز نہیں تھے، سٹینڈرڈ گردان تھی. جیسے سألہ یسألو باب فا سے، سألہ سألا سألو سألت سألتا سألنا سألتا سألتما سألتم سألتی سألتما سألتنا سألتو سألنا. نو چینج. يسألوا يسألان يسألون تسألوا تسألان يسألنا تسألوا تسألان تسألون تسألين تسألان تسألنا أسألو نسألو. نو چینج. قرأ قرأ قرأوا قرأت قرأتا قرأنا قرأت قرأتما قرأتم قرأتي قرأتما قرأتنا قرأتو قرأنا. نو چینج. يقرأوا يقرأان يقرؤون تقرأوا تقرأان يقرأنا تقرأوا تقرأان تقرؤون تقرأين تقرأان تقرأنا أقرأوا نقرأوا. نو چینج. جب بھی حمزہ عین اور لام کلمے کی جگہ آئے گا تو تبدیلی نہ ہونے کے برابر، بالکل تبدیلی اس میں نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے ہمیں اس میں کوئی چینجز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. گردان سٹینڈرڈ ہی ہوگی. تبدیلی صرف محموز الفا میں آتی ہے. تبدیلی صرف محموز الفا میں آتی ہے بس. اور وہ تبدیلی بھی صرف
ایک تبدیلی ہے, ایک رول ہے بس. اگر ہم وہ رول جان لیں تو پورا محموز کا ٹاپک کور. ٹھیک ہے جی, صرف ایک تبدیلی ہے, محموز الفا میں آتی ہے صرف, یعنی صرف اس وقت آئے گی جب حمزہ فا کلمے کی جگہ آ جائے. ٹھیک ہے جی, حمزہ فا کلمے کی جگہ آ جائے تب ہی وہ تبدیلی آتی ہے. اور وہ تبدیلی کیا ہے؟ بہت آسان ہے. اچھا ایک کام کرتا ہوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ حمزہ میم را اگر میں آپ کو بولوں اس کا مادہ ہے نون, تو پہلا صیغہ بتا دیجئے کیا بنے گا؟ ہمارا. مضارع بھی بتائیے ساتھ. یأمرو. ہمارا یأمرو. اچھا جی, میں آپ کے سامنے پہلے ماضی کی گردان کرتا ہوں, آپ مجھے بتائیے گا, سنیے گا غور سے کہ میں نے کتنے صیغوں میں تبدیلی کی ہے. صحیح ہے. امارا, امارا, امارو, امارت, امارتا, امرنا, امرتو, سوری, امرتا, امرتما, امرتم, امرتی, امرتما, امرتنا, امرتو, امرنا. کیا میں نے کوئی تبدیلی کی؟ نہیں کی. یعنی آپ کو پتا چلا کہ آپ کہہ رہے ہیں جی محموز الفا میں صرف تبدیلی آتی ہے اور ماضی کی گردان میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی. ہاں جی, میں نے ابھی کوئی تبدیلی نہیں کی. صحیح جی, کوئی تبدیلی نہیں ہے ماضی کی گردان میں اب تک ہم نے جو پڑھا ہے اس میں. اچھا جی, اب مضارع کی گردان کرتا ہوں, غور سے سنیے گا کتنے صیغوں میں تبدیلی کر رہا ہوں. یأمرو, یأمرانی, یأمرونا, تأمرو, تأمرانی, یأمرنا, تأمرو, تأمرانی, تأمرونا, تأمرینا, تأمرانی, تأمرنا, آمرو, نأمرو. ہاں جی, کتنے صیغوں میں نے تبدیلی کی؟ ایک صیغے میں تبدیلی کی. کون سے صیغے میں تبدیلی کی؟ فرسٹ پرسن آئی. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی, میں نے 13ویں صیغے میں تبدیلی کی, واحد متکلم کے صیغے میں تبدیلی کی. اور وہ کیا تبدیلی تھی؟ ہم یہ کہہ رہے تھے جی, آپ پڑھتے جا رہے تھے یأمرو, یأمرانی, یأمرونا, تأمرو, تأمرینا, تو آپ کو پڑھنا چاہیے تھا اَأْمُرُ, جھٹکا دے کے پڑھنا چاہیے تھا نا جی, جیسے آپ ساری صیغوں کو پڑھ رہے تھے. لیکن آپ نے اس کو پڑھا آمرو, تو آپ نے تبدیلی کی اس میں. آپ کو پتا ہے میں نے اس میں تبدیلی صرف ایک ہی صیغے میں ہوگی. آپ کو پتا ہے یہ تبدیلی کس رول کے تحت آئی ہے؟ اب سن لیجئے جی, محموز الفا میں تبدیلی کا ایک ہی رول ہے. وہ رول یہ ہے کہ جب دو حمزے اکٹھے آ جائیں. کیا رول ہے؟ جب دو حمزہ اکٹھے ساتھ ساتھ آ جائیں پیرالل, اور دوسرا حمزہ سکون والا ہو, تو کیا یہ کنڈیشن بن گئی تھی؟ جی. دو حمزے ساتھ ساتھ آ گئے اور دوسرا حمزہ سکون والا تھا. بالکل تھا. اَأْمُرُ, اوریجنل صیغہ تو یہی تھا. تو جناب دوسرے والے حمزہ کو تبدیل کر دیا جاتا ہے, جو پہلا حمزہ ہے اس کی حرکت کے فرینڈ میں, اس کے فرینڈ الفابیٹ میں, اس کے دوست حرف میں. اور نوٹ کر لیجئے, یہ آپ ٹاپک جانتے ہیں, جو زبر ہوتا ہے اس کی دوستی کس سے ہوتی ہے؟ الف سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے پڑھا تھا الف مدہ کب ہوتا ہے؟ جب الف سے پہلے فتحہ آ جائے. نوٹ کر لے, زبر کی دوستی الف سے ہے, یا کی دوستی کس سے ہے؟ زیر سے ہے, اور واو کی دوستی کس سے ہے؟ پیش سے ہے. تو نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو زبر ہے اس کی دوستی الف سے ہے, پیش کی دوستی واو سے ہے, زیر کی دوستی یا سے ہے. یہ فرینڈشپ ریلیشنز ہیں عربی میں جو آپ کو اچھی طرح پتہ ہونے چاہیے. اور یہی مد بھی ہیں تینوں. مد اصلی یہی پڑھے تھے نا ہم نے, الف سے پہلے زبر, واو ساکن سے پہلے پیش, یا ساکن سے پہلے زیر. یہ فرینڈشپ ریلیشنز ہیں جو آپ کو یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی عربی کے. تو رول کیا تھا؟ دو حمزے اکٹھے آ جائیں اور دوسرا ساکن ہو, کنڈیشن پوری ہو گئی. اب رول کیا ہے
کہ دوسرا والا حمزہ کو چینج کر دیا جاتا ہے پہلے حمزے کی حرکت کے فرینڈ حرف میں. پہلے والے حمزہ پہ کیا حرکت ہے؟ الف فتح زبر ہے، فتح ہے. ٹھیک ہے جی. تو فتح کی دوستی، زبر کی دوستی کس سے ہے؟ الف سے. الف سے. تو الف میں تبدیل کر دیں گے اس حمزہ کو. تو یہ جب ہم الف میں تبدیل ہو گیا تو یہ الف مدہ بن گیا. ایسا ہی ہے، الف مدہ بن گیا. اور الف مدہ کو ہم ایسے بھی تو لکھ سکتے ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کھڑے زبر کے ساتھ. تو یہ بن گیا آمرو. آمرو، میں حکم دیتا ہوں، میں یا میں حکم دوں گا. آمرو. ٹھیک ہے جی. صرف یہ ایک چینج ہے جو محموز میں آتا ہے. میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو پھر ریوائز کروں گا، اس کی مزید مثالیں دے دوں گا. تو یہ رول ہے اور اس رول کو ہم لکھ بھی لیں گے اور محموز سے شروع کریں گے کوئکلی کر کے، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلے جائیں گے. تو محموز الفا میں صرف تبدیلی آئے گی، محموز العین اور لام میں کوئی تبدیلی نہیں. محموز الفا میں تبدیلی کنڈیشن بیسڈ ہے. جب بھی یہ کنڈیشن پوری ہو جائے، کنڈیشن کیا ہے؟ دو حمزے اکٹھے آ جائیں اور دوسرا ساکن والا ہو تو دوسرے حمزے کو آپ نے تبدیل کرنا ہے. اور وہ تبدیل کس کس میں ہو سکتا ہے؟ الف میں، واو میں یا یا میں. ڈیپینڈ کس پہ کرے گا؟ اس سے پہلے جو حمزہ ہے اس پہ زبر ہو تو وہ الف میں تبدیل ہوگا. اگر اس سے پہلے حمزہ پہ پیش ہوتا تو وہ واو میں تبدیل ہوتا. اگر اس سے پہلے حمزہ پہ اگر زیر ہوتا تو یہ حمزہ دوسرا والا یا میں تبدیل ہوتا. صحیح ہے. یہ فرینڈشپ ریلیشن شپ آپ ضرور یاد رکھیے گا، دوست حروف والے جو ریلیشنز ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ دو حمزہ کے اکٹھے ہونے والی جو کنڈیشن ہے آپ دیکھیں تو امارہ کی گردان میں 28 میں سے یعنی 14 ماضی کے 14 مضارع کے صرف ایک ہی صیغے میں آئی تھی یہ بس، اور وہیں ہم نے تبدیلی کی. جب ہم نے ماضی کی گردان کی امارہ، امارہ، امارو، امارت اور پوری آخر تک، تو دو حمزے کہیں اکٹھے ہوئے نہیں. تو جب دو حمزے اکٹھے ہی نہیں ہوئے، نو چینج. مضارع میں آئے تو ہم نے شروع کیا یأمرو، یأمرانی، یأمرونا، تأمرو، تأمرانی، یأمرنا، تأمرو، تأمرانی، تأمرونا، تأمرینا، تأمرانی، تأمرنا. اب تک دو حمزے اکٹھے ہوئے تھے نہیں. اَأْمُرُو، یہاں پہ دو حمزے اکٹھے ہو گئے تو چینج آ گیا آمرو. اور پھر نأمرو، پھر دو حمزے اکٹھے نہیں ہوئے 14ویں صیغے میں، نو چینج. تو تبدیلی صرف کنڈیشن بیسڈ ہے، اور کنڈیشن کیا ہے کہ دو حمزے اکٹھے ہو جائیں تو چینج آتی ہے بس. ٹھیک ہو گیا جی. کامنٹس کی سلائڈ دے دیجیے. اوکے جی. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم غیر صحیح افعال کا ٹاپک کنٹینیو کریں گے. آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کو ریوائز ضرور کیجیے گا اور اچھے سے ریوائز کیجیے گا تاکہ ہم جب آگے چلیں تو انشاءاللہ فری فلوئنٹ ہو کے آگے چلیں. آپ کا کوئی سوال ہوگا تو اگلی کلاس کے شروع میں آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا، ہم اس سے آگے چلیں پہلے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو اسکیچز ہیں نا یہ آپ کے ذہن میں اگر رہیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت آگے آسانی کے ساتھ چل سکیں گے. اگلے جمعے تھوڑا سا کلاس ہم ارلی سٹارٹ کریں گے. اب ظہر کی نماز پہلے ہو گئی ہے تھوڑی سی اور ہمیں اب تھوڑا ٹائم زیادہ چاہیے، تو اس لیے انشاءاللہ 10 منٹ پہلے 1:35 تک ہم اگلے جمعے کو کلاس سٹارٹ کریں گے. جزاکم اللہ خیرا واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ خیر سے.